السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بدکاری ان سے ہو جاتی ہے یا اپنے حق میں کوئی برا کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو۔ یہ لوگ اپنے غلط کاموں پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں اور پچھلی آیات میں انفاق کے حوالے سے جہاد کا ذکر، پھر اس کے بعد انفاق کا ذکر، انفاق کی آفات کا ذکر، پھر انفاق کی برکتوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ اب پھر انفاق کے ہی راستے کی ایک بہت اہم رکاوٹ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ جیسے سود خوری لالچ ہے نا، وہ کیا کرتی ہے؟ انسان میں کسی اچھے کام کی طرف پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ مار دیتی ہے۔ یعنی سود خوری کی لالچ، سود خوری کی علت، اسے لگتا ہے اچھے کام میں پیسے لگاتے ہوئے کہ جیسے کوئی پہاڑ سر کرنا پڑ رہا ہے اس کو۔ ایسے ہی بدکاری اور عیاشی کی چاٹ بھی کسی نیکی اور خیر کے کام پہ خرچ نہیں کرنے دیتی۔ اب جو لوگ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں وہ اپنی خواہشوں کے ہاتھوں اتنے بے بس ہو جاتے ہیں کہ انہیں کسی اور کی طرف نگاہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے قرآن نے جہاں سود خوری سے روکا ہے، وہی بدکاری، بے حیائی، اس کا جو لازمی بھی نتیجہ ہے اسراف، یہ کہ فضول خرچ کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ یعنی یہ کنیکشن ہے سارا پچھلی اور اس آیت کا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھتے ہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اس انفاق کے راستے میں وہی آگے بڑھیں گے جو بدکاری اور عیاشی کی لت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ جو لوگ جان بوجھ کے اپنے گناہوں پر اصرار کیے جائیں گے وہ اپنے آپ پر اس سعادت کا دروازہ بند کر لیں گے۔ سعادت کی راہ کیا ہے؟ کہ انسان اگر کوئی ایسی بات کر بیٹھے، کسی بھی غلبہ، جس بات کا غلبہ ہوتا ہے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی کر لے فاحشہ کا کام، فاحشہ کھلی بے حیائی، بدکاری، عام برائی نہیں، بے حیائی، فحاشی، ظلموا انفسہم، اپنے حق میں کوئی برا کر بیٹھے، یا بے حیائی فحاشی کا کام ہے یا اپنے حق میں برا کر بیٹھے، تو کیا کرے وہ؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے کثرت سے، اللہ یاد آ جاتا انہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یعنی سعادت کی راہ کیا ہے؟ خوش بختی کی راہ کیا ہے؟ کہ انسان اگر کبھی جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھے، فاحشہ کی قسم کا یا ظلم کی قسم کا، تو خدا کی یاد اسے فوراً چکنا کر، اللہ کی یاد آئے، ہوئے تو میں نے اللہ کے حق میں بہت بڑا ظلم کر لیا، بہت بڑی زیادتی کر لی، اور وہ فوراً اس سے معافی مانگے۔ بندوں کے حق میں غلطی، زیادتی ہوئی ہے تو بندوں سے سوری کرے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اسے معافی دے سکے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟
وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اپنے غلط کاموں پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. یعنی جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یعنی بار بار نہیں، ریپیٹ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہوا پھر ہوا پھر ہوا پھر ہوا، نہیں، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہم سے نیکسٹ ٹائم نہ ہو. یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی سفارش پر تکیہ لگا کے نہیں بیٹھے رہتے کہ بھئی ہمیں کوئی بخشوا لے گا، ہمیں کوئی بچا لے گا، لہذا خوب رج کے گناہ کرو، گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. نہیں، کوئی نہیں بچائے گا. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کو خود فیس کرنا پڑے گا، خود دیکھنا پڑے گا. تو یہ چیزیں ہیں. اور میں آپ کو بتا چکی پچھلی آیت اور پچھلے سبق سے کنیکشن کہ اصل میں انفاق کی راہ کی یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے. جیسے سود ویسے فحاشی اور بے حیائی. لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس جیسے کسی بھی جرم میں ملوث ہو تو اس کا کام کیا ہے کہ فوراً اللہ سے معافی مانگے. بندوں کے حق میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، بندوں سے معافی مانگے، اس امید پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اور جو میں نے کیا ہے میں جانتے بوجھتے اپنی غلطی پر اصرار نہیں کروں گی، نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جنرل ایک بات میں نے بتائی. آیت نمبر 136، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کی مغفرت ہے، اور وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیکوکاروں کے لیے کتنا اچھا انعام ہے. یہی ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کی مغفرت ہے. یعنی کون لوگ جن کا صلہ ان کے رب کی مغفرت ہے؟ جو گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں. کس چیز کی؟ بے حیائی یا کوئی ظلم ان سے ہو گیا اور وہ فوراً چکنے ہوتے ہیں اور فوراً معافی کی طرف دوڑتے ہیں. یہ نہیں کہ اچھا بڑھاپا آئے گا تو معافی کر لیں، مانگ لیں گے. جیسے ہی غلطی ویسے ہی معافی، جیسے ہی غلطی ویسے ہی معافی، فوراً تیار. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ امیدوار ہیں اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت کے. پلس جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس میں نہریں بہ رہی. اور صرف یہ نہیں کہ جانا ہے اور آنا ہے، جیسے کوئی پکنک اسپاٹ پہ جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے. خالدین فیہا، وہ باغات، وہ بادشاہت، وہ عیش و آرام ابدی ہوگا، نہ ختم ہونے والا ہوگا، لازوال ہوگا. وَنِعْمَ اجر العاملین، نیکوکاروں کے لیے کتنا اچھا انعام ہے جو اللہ نے اپنی مغفرت، اپنے جنت، ان کے اندر بہنے والی نہریں، ہمیشگی کا قیام، جو اللہ نے عمل کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا. عاملین کون ہے؟ عمل کرنے والے. بغیر عمل کیے ہوئے تو کچھ نہیں حاصل ہونے والا. اگرچہ سب کچھ ملے گا اللہ کے فضل سے، ان کی رحمت سے، لیکن جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ کا فضل مانگیں اور عمل کر کے دکھائیں، عمل کی پونجی لے کر جائیں. آیت نمبر 137، اور خلقنا قبلکم سنن بدن بریکٹ، ایمان والو آخر فتح تمہاری ہوگی بریکٹ کلوز. اس کی بہت سی مثالیں گزر چکی تم سے پہلے. سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. سنن سے مراد اللہ کے خاص ضابطے ہیں جن کے تحت وہ قوموں سے معاملہ کرتا ہے. یوں کہہ لیں آپ اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز، اللہ کے لا، اللہ نے جو لا بنائے ہوئے قوموں کے لیے، دنیا والوں کے لیے. جب ایک قوم اللہ کے حکموں کو مانتی ہے
اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کرتی ہے، اللہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیا کرتے ہیں؟ ماننے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ انہیں کامیاب کرتے ہیں، ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی قوم نہیں کرتی یہ سب تو کیا کرتے ہیں اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، بہت ساری قومیں گزری ہیں تم سے پہلے، تم کوئی نئی انوکھی قوم تو نہیں ہو۔ یہ نبی کے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے والے بھی گزر چکے، اللہ کی سنتیں گزر چکی، یہ سنت کے ماننے والے کامیاب ہوئے اور نہ ماننے والے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہ سنتیں زمین میں بے شمار رکھی ہیں، اس سنت کا ثبوت آج سمود، اہل مدین، قوم لوط وغیرہ کے آثار میں دیکھ سکتے ہو۔ یہی سنن ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے عدل سے تعبیر کیا جائے گا۔ سنن اللہ کا انصاف، اللہ کا میرٹ۔ فسیروا فی الارض، سو چلو پھرو زمین میں، انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کہ جنہوں نے جھٹلایا ان قوموں کے آثار، ان کے کھنڈرات، ان کی تباہی کی داستانیں چیخ کے بتا رہی ہے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، کیا ہوا ہمارا انجام، جھٹلانے کا، نہ ماننے کا، کفر کرنے کا۔ یہاں تک سمجھ آئی ہے بات؟ آپ دیکھیں کہ ہم سود خوری کی ممانعت پڑھ کر آئے پہلے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کی دعوت پڑھ کر آئے۔ یہ دو، اب یہ ان دونوں باتوں کے بعد یہ جو دو آیتیں ہیں نا، یہ تنبیہ کی آیات ہیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو یا تو چکسو نہیں ہوئے تھے یا پھر مکمل طور پہ نفاق کا، منافقت کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ رسولوں کو نہیں مانتے نا، انہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ارد گرد اپنے تباہ ہونے والے قوموں کے آثار دیکھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ عربوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ عرب کے قافلے جب نکلتے تھے عرب سے باہر تو وہ اس کو پوری پٹی کے اوپر ان کو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے کھنڈرات صاف نظر آتے تھے۔ کہا کہ تمہارے تو اپنے ملک میں کافی سامان عبرت موجود ہے۔ آیت نمبر 138، ھذا بیان للناس وموعظۃ للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے نہایت واضح تنبیہ ہے، within bracket، جو پیغمبر کو جھٹلا دینے پر within bracket جھٹلا دینے پر اصرار کر رہے ہیں bracket close، اور ان کے لیے ہدایت و نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب کیا کہا گیا کہ یہ واضح تنبیہ ہم نے نازل کر دی، واضح ہدایات، واضح وارننگز ہم دے چکے۔ ھذا بیان للناس، اور کیا ہے؟ بیان بھی ہے، ہدن بھی ہے، اور موعظہ بھی ہے للمتقین۔ موعظہ ہے متقین کے لیے، بیان واضح تنبیہات ہے تمام انسانوں کے لیے۔ نصیحت لیں گے متقی جن کے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ہم یہ چیزیں لے کر آیا سامنے، مان لو گے تو اچھے رہو گے، نہیں مانو گے تو نہ نقصان خود کرو۔ آیت 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دل شکستہ نہ ہو، بے حوصلہ نہ ہو اور غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو غلبہ بالآخر تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ اس لیے within bracket مطمئن رہو اور جو تمہیں نقصان پہنچا ہے اس پہ پریشان نہ ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اشارہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا میں اس نقصان کی طرف ہے جس سے احد کے موقع پر مسلمانوں کو اپنی ایک غلطی کی وجہ سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ یاد ہے نا کیا غلطی ہوئی تھی؟ پچھلے لیکچر کیا چیز سمیٹنے لگ گئے تھے؟ مال غنیمت۔ کیا نافرمانی کی تھی انہوں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر کے دو ان سے جرائم ہوئے، ایک نبی کے حکم کی نافرمانی ہوئی، دوسرا پھر انہوں نے مال غنیمت کی لالچ میں وہاں سے جگہ چھوڑی۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا۔
ولا تاہنوا، کہا جا رہا ہے بے حوصلہ نہ. یہ جو تاہنوا ہے نا، یہ وہن سے ہے. وہن کمزوری کو کہتے ہیں، ضعف کو کہتے ہیں. خواہ وہ عمل میں ہو، خواہ ارادے میں ہو، خواہ وہ جسم میں ہو، خواہ وہ کردار میں ہو، خواہ وہ اخلاق میں ہو. یعنی کہیں پہ بھی کمزوری ہوگی نا، ضعف ہوگا، تو ہم اسے کیا بولیں گے؟ وہن بولیں گے. حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم سیلاب کے خس و خاشاک کی مانند ہو جاؤ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. گویا ارادے کی کمزوری، حوصلے کی کمزوری، عمل کی پستی اصل میں کیوں آتی ہے بندے کے اندر؟ جب حد سے زیادہ اس کے دل میں کیا آ جاتا ہے؟ دنیا کی محبت آ جاتی ہے. موت کا خوف ہوتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، موت سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا، دو چیزیں، یہ انسان کو حق پر چلنے، جہاد کرنے سے روکتی ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ وہن. تو کیا کہا گیا؟ ولا تاہنوا. جو احد میں تم پہ مصیبت آئی اس سے پریشان ہو کر، خوف زدہ ہو کر ہمت نہ ہارو. ولا تاہنوا ولا تحزنوا. احد میں جو آفت تم پر آئی ہے اس سے پریشان نہ ہو، ہمت نہ ہار بیٹھو. ولا تحزنوا، غم نہ کرو. یعنی اب آ گئی وہ آفت، اب آ گئی، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب اسی کو تو نہیں لے کے بیٹھا جا سکتا نا. لہذا اٹھو، کمرے ہمت باندھو، غم چھوڑو، اور خوشخبری دے دی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن. اب یہ بڑی ہی اہم بات ہے یہاں سمجھنے کے لیے. ڈے ون سے میں جو ہم لیکچرز لے کے چل رہے ہیں نا، اس میں یہ بتا رہی ہوں کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اللہ کی سنتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کے لیے خاص ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ نے اپنے صرف رسولوں کے ساتھ خاص کی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رسولوں اور بندوں سب کے لیے ہو. اب یہ جو حکم ہے نا، یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو اس کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے کہ تم اگر مومن ہو تم کامیاب ہو گے. یہ کن کے مومن ہونے کی طرف اشارہ اور کن کے ساتھ گارنٹی کے ساتھ فتح کی، کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ رسولوں کے ساتھ ہے، مانیں گے کامیاب ہوں گے، مسلمان ہوں گے غلبہ پائیں. اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ ناکام ہونے کی لسٹ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے تھا. ہمارے لیے کیا ہے؟ اور صحابہ کے جو دور تھا اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو بعد میں ہسٹری میں، بعد کے دوار میں کئی دفعہ بہت زیادہ، بہت اچھی، بہت نمایاں قسم کی فتوحات بھی ملی ہیں، اور بہت زیادہ سخت قسم کی شکست بھی انہیں ملی اچھے اچھے مسلمانوں کے ساتھ. تو مراد کیا ہے کہ یہ امتحان ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ مومن ہے، اس کی زندگی میں کامیابی آئی ہے تو بھی اس کے لیے امتحان ہے، ناکامی آئی ہے اگر وہ مومن ہے تو بھی اس کے لیے امتحان. یہ فیصلہ کن چیز رسول کے ساتھ خاص. آیت نمبر 140 ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو آخر دشمن کو بھی ایسی ہی چوٹ لگ چکی. تمہیں اگر جنگ احد میں چوٹ لگی ہے تو تمہارے دشمن کو بھی تو لگی ہے نا. کب لگی تھی دشمن کو چوٹ؟ بدر میں. شاباش. اور دنوں کا یہ الٹ پھیر تو ہم لوگوں کے اندر اس لیے کرتے ہیں کہ ود ان بریکٹ ان کا امتحان کریں، بریکٹ کلوز، اور اس لیے کہ اللہ
ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لے جو حق کی گواہی دینے والے ہوں گے. ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو بریکٹ کلوز اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب کیا ہے جی، کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ احد کی شکست کے بعد جو کمزور ایمان کے لوگ تھے نا، ان کے اوپر ایک ڈپریشن سا آ گیا، دل شکستگی جسے کہتے ہیں. اب بہت سے ذہنوں میں یہ خیال آنا شروع ہوا کہ جو باتیں، جو خوشخبریاں، جو پیشن گوئیاں، جو بشارتیں ہمیں سنائی جا رہی تھی وہ تو خدا نخواستہ ایسے تھی. یہ کیا ہوا؟ ایک طرف اتنی خوشخبریاں اور ایک طرف اتنی شکست ہو گئی، اتنے برے طریقے سے شکست ہوئی، اتنے برے طریقے سے سارا معاملہ ہوا. 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت بڑا نقصان تھا. تو ان کا کیا تھا، ان کے ذہن میں کیا آ رہا تھا، شیطان کیا وسوسہ ڈال رہا تھا کہ یہ صرف اسلام کا ہوا کھڑا کرنے کی بشارتیں تھی اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے. اور ساتھ ہی جو مخالفین اور منافقین تھے انہوں نے بھی موقع غنیمت جانا اور اس خیال کو خوب ہوا دی، لوگوں کا برین واش کیا. لوگ یعنی پہلے ہی سڑک گئے تھے، کمزور ایمان کے لوگ پہلے ہی ان کے 100 طرح کے وسوسے، خیالات اسلام کی حقانیت کے بارے میں، اس کی غلبے کے بارے میں آ رہے تھے. اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ مخالفین اور جو منافقین ہیں انہوں نے بھی یہ معاملہ کیا. مسلمانوں کو اسلام کے مستقبل کی طرف سے بالکل مایوس کر دیا. قرآن نے یہاں اس پروپیگنڈے کا رد کیا، مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ احد کے حادثے سے پریشان نہ ہو، حق و باطل کی اس کشمکش میں سربلند اور غالب رہو گے اگر تم سچے اور پکے مومن بنو گے. اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا جیسے کہ احد میں تو یہ کوئی مایوس ہونے والی بات نہیں. تمہارے دشمنوں کو بھی خود اس جنگ میں اور اس جنگ سے پہلے بدر میں بھی کافی چوٹ پہنچ چکی ہے. فتح اور شکست کا یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی حکمتوں سے ہوتا ہے. اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے، تبدیلی نہیں ہوئی. نیکوں کی بجائے بدوں سے اللہ پیار کرنا شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہوا. بلکہ اس سے مقصود کیا ہے کہ سچے مسلمان کون ہیں، کچے کون ہیں، منافق کون ہیں، بگوڑے کون ہیں، ڈٹ جانے والے کون ہیں، حق کے لیے جان کی بازی لگا دینے والے کون ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جو حق کے لیے جان کی بازی لگا رہے تھے ان کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نصیب. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ایسی ہی چوٹ لگ چکی. فَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. تلک الایام، تاریخ کے وہ دن، یعنی جب ایام کا لفظ آتا ہے نا اس سے مراد تاریخ کے وہ دن ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، فلاں جنگ 1965 فلاں ڈیٹ کو ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ بڑے بڑے دن، ان کو ہم بولیں گے ایام، الایام. تو یہاں پہ وہ دن، وہ حادثے، زمانے کا وہ الٹ پھیر جو اللہ کہتے ہیں نداولھا بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان اس کو پھراتے رہتے ہیں. کبھی ایک قوم پہ آتا ہے، کبھی دوسری قوم پہ آتا ہے یہ حادثہ، یہ مصیبت، اور ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ چاہتا ہے یہ دن کیوں آتے ہیں، یہ زمانے کی گردش کیوں آتی ہے، تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لے جو کون ہے ودن بریکٹ، تم میں سے اپنی جان دے کر، بریکٹ کلوز، حق کی گواہی دینے والے شہداء ہیں تم میں سے.
اللہ ایمان والوں کو اور حق کے گواہوں کو چھانٹی کرنا چاہتا ہے، یہ واقعات برپا کر کے، یہ مارکا میدان جو ہے نا، مارکے کا میدان بنا کر، سجا کر۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالموں کو پسند نہیں کرتا یعنی اس قسم کے جو ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھیں گے نا کہ ظاہری بات ہے کہ اس نقصان سے یہ خیال نہ کرو کہ میں نے ابھی آپ بتایا نا کہ اللہ ظالموں سے شاید کو محبت کرنے لگا، نہیں، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، وہ تو پکڑے گا۔ یہ جو شہداء کا لفظ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ احد کے موقع پہ جو مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے اس کی کئی مصلحتیں تھیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو لوگ حق کی راہ میں شہادت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس موقع پر ان کی یہ شہادت کی آرزو بھی پوری ہو جائے۔ اس طرح صحابہ شہید ہوئے۔ منکم الشہداء، حق کی گواہی دینے والے کون سے؟ میں نے ابھی ترجمے میں لکھوایا جان کی بازی دے کر۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں شہادت کی طلب مسلمانوں کے اندر اتنی شدید تھی کہ اللہ نے ان کے اس جذبے کی تسلیم کے لیے یہ موقع فراہم کرنا ضروری سمجھا۔ اس موقع پر کئی جانثار صحابہ نے بے مثال شجاعت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا حضور کا دفاع بھی کیا اور اپنی جان کی قربانی بھی پیش کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی چیز بتا رہے ہیں، آیت نمبر 141، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ اس لیے یہ آزمائش کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ الگ کر لے اور ان منکروں کو مٹا دے، یعنی مسلمانوں کو تسلی کہ اب نہیں کہ اللہ اہل ایمان کو چھوڑ کر ظالموں سے محبت کرنے لگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جو آزمائش آئی ہے یا آزمائشیں آتی ہیں ان کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ اہل کفر کو ختم کرنے کی ایک تدبیر کر رہے ہیں، ساتھ ہی مسلمانوں کو امتحان کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے، یعنی ایک طرف تو ان کو ختم کیا جا رہا ہے کفار کو، دوسری طرف سائڈ بائی سائڈ مسلمانوں کو امتحان کی بھٹی سے گزارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے اندر سے ہر قسم کا کھوٹ نکلے اور وہ خالص سونا بن جائے، اور سونے کو آگ پہ تپایا جاتا ہے۔ اب صحابہ کے لیے آگ کیا تھی؟ آزمائشیں تھی جو ان کی زندگیوں میں آ رہی، جنگیں تھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ کفر اور اہل کفر کو ان سے چھانٹے اور بالکل مسلمانوں سے الگ کرے، اور مسلمان اس زنجیر سے آزاد ہو جائیں جو ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ساتھ ہی اہل کفر کا مٹ جانا بھی قطعی ہے، کیونکہ اس دنیا میں باطل صرف اسی وقت تک باطل رہ سکتا ہے جب تک اسے کچھ حق کا سہارا حاصل ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی جھوٹ پھیلانے کے لیے اس میں تھوڑا سچ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، تو سچ تھوڑا سا ڈالیں گے بیچ میں، جاگ لگائیں گے تو وہ جھوٹ جو ہے نا پھلے پھولے گا، تو سچ کو ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق کا سہارا اگر ان سے چھن جائے گا تو یقیناً یہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس دنیا کو اللہ نے بالحق پیدا کیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کا نقصان در حقیقت ان منکروں کو مٹانے کی ایک تدبیر تھی۔ اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایمان والوں کو الگ کر لے اور ان منکروں کو مٹا دے، یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک کلیئر ہوگی بات آپ کی؟ آیت نمبر 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم میں سے بعض نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا
اس لیے کہتے ہیں اللہ کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ احد کی شکست سے جو لوگ بددل ہوئے تھے اللہ ان کو مخاطب دوبارہ کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا مسلسل یہی آیات چل رہی ہے نا کہ بار بار ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو بددل ہوئے تھے شکست کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ حق کی راہ خطرات اور آزمائشوں سے خالی ہے اور تم اسلام کا دعویٰ کر کے ایک ٹھنڈی میٹھی زندگی کے اندر داخل ہو جاؤ گے، سکون ہی سکون تمہیں دنیا میں مل جائے گا، اسلام کا دعویٰ کر کے تم پھولوں کے اوپر پھولوں کی سیر پہ بیٹھ جاؤ گے، جا کر سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، تو یاد رکھو ایسا نہیں۔ تمہارا یہ خیال، تمہاری یہ غلط فہمی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی جنت میں کوئی شخص داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ امتحان سے نہ گزارا جائے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ ان کے لیے بھی ہے سنت جو میں نے آپ کو بتایا کہ رسولوں کے لیے، اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو صحیح معنوں میں صابرین ہیں قیامت تک کے لیے۔ یہ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ حق کے سامنے حق کے لیے کھڑے ہو کر قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کوئی کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، آزمائشوں کی تاب لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا۔ چنانچہ اسی چیز کی جانچ کے لیے، ٹیسٹ کے لیے اللہ تمہارے اوپر آزمائشیں بھیجتا ہے، تمہیں آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، تمہیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر مخاطبین کو دیکھا جائے تو وہ تو بہت زور و شور سے اپنے جہاد میں جانے کا، شہادت حاصل کرنے کا شوق سے اظہار کر رہے تھے نا، وہ چاہ رہے تھے کہ انہیں یہ چیز مل جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی نوعیت کیا تھی، صرف زبانی جمع خرچ کی تھی۔ اب ضرورت کیا تھی، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے اس موقع پر کیا ہو، سچے اور جھوٹوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فرق کر دیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ بھئی یہ ایک موقع آیا ہے، اب کس نے کیا پانا ہے اب تمہیں پتہ چلے گا۔ آج تو دیکھیے دوبارہ ذرا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے وہ صبر کرنے والے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ صابرین کون ہے۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ جنت میں جانے کے لیے آزمائشیں لازمی ہیں، آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے، تب جنت ملتی ہے۔ محرومیاں، حادثے، دکھ، غم، پریشانیاں، تکلیفیں، محرومیاں میں نے کہہ دیا، محرومیاں، یہ سب ہمیں اٹھا کر جنت میں لے جانے کے لیے آتی۔ جب کوئی انسان ان کی اس میں آ جاتا ہے نا، اس کے دائرے میں آ جاتا ہے ان چیزوں کے، تو یوں سمجھیں کہ کسی نے ہمیں گود میں اٹھا لیا جنت میں لے جانے کے لیے، لیکن ہم تو ان کو سخت برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، سخت نالا، سخت شاکی ہوتے ہیں کہ آزمائش آئی کیوں، تکلیف آئی کیوں، غم آیا کیوں، محرومی آئی کیوں، اوئے ہوئے دنیا میں سب سے زیادہ تو مظلوم ترین خاتون میں ہی ہوں کہ جو اتنی بڑی آزمائش سے گزر رہی ہے، پریشانی سے گزر رہی ہے، میری جیسی آزمائش تو کسی کے پاس نہ ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں
اللہ کلیئر کر رہے ہیں اس دور سے لے کر اب تک کہ یہ تمہیں دینے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تمہیں نوازنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو۔ اللہ نے اس آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر چھاننا ہے بندوں کو کہ اللہ کا بندہ کون ہے اور شیطان کا بندہ کون۔ تو یہ آزمائشیں تو میرا ٹیسٹ کیس ہوتی ہیں، مجھے بتانا ہوتا ہے کہ ہاں اے اللہ میں آپ کی ہی بندی ہوں، میں صبر کروں گی، میں استقامت کا مظاہرہ کروں گی، میں تجھ سے دور نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 143، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، ودن بریکٹ اب حوصلہ چھوڑ رہے ہو بریکٹ کلوز، اور موت کے سامنے آنے سے پہلے تم تو اس کی تمنا کر رہے تھے، اب تو موت تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گئی، تم نے آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا، ودن بریکٹ تمہاری تمنا پوری ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ جو مخاطب تھے نا قرآن کے مخاطب، یہ ان کی طرف سے شوق شہادت کا اظہار ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارہا بتایا جاتا رہا کہ ہمیں شوق ہے، ہم جان دینا چاہتے ہیں، نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر احد کے میدان میں جانے سے پہلے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ بدر میں اپنی قابلیت کے جوہر نہیں دکھا سکتے تھے، بہت زیادہ بے چین اور بے قرار تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، موت آنے سے پہلے تم تو موت کی بڑی تمنائیں کر رہے۔ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاعی جنگ نہیں جائے، لیکن جو نوجوان اور جذباتی مسلمانوں کی رائے تھی کہ نہیں، باہر نکلا جائے۔ بار بار کہتے تھے کہ ہمیں تو موت چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں ہم شہید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مشورے سے پھر انہی کی رائے مانی، چنانچہ قرآن نے اسی چیز پر تبصرہ کیا اور کہا کہ تم تو تمنا کر رہے تھے موت کی، فقد رأیتموہ، اب جب موت تمہارے سامنے آ گئی، تمنا پوری ہو گئی تمہاری، وانتم تنظرون، تم آنکھیں چار کر کے دیکھ لو اب تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ اور کچھ پھر پریشان ہو گئے، اس آزمائش سے پریشان ہو گئے، اس نقصان کو انہوں نے ہوا بنا لیا، حالانکہ وہ تو خواہش کر کے اترے تھے میدان میں۔ تو باقیوں کے لیے تو یہ ایک بہت ہی زیادہ سیکھنے والی بات تھی کہ بھئی وہ چلے گئے اللہ کی راہ میں، ہم بھی کوئی اپنا حصہ ڈالیں، ہم بھی کوئی ہمت دکھائیں، ہم بھی کوئی بہادری کے جوہر دکھائیں، ہم بھی حق کی سربلندی کے لیے کچھ اپنی جان مال کا نذرانہ پیش کریں۔ بہرحال یہاں میرے اور آپ کے لیے جو لیسن ہے وہ یہی ہے قرآن و سنت سے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نہیں کرنی۔ وہ تو شہادت کے لیے کر رہے تھے نا، ویسے جنرل موت کی، ہاں شہادت کی تمنا تو ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ شہادت عظما، جو اصل شہادت ہے وہ اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے، قبول ہونے والی شہادت عطا فرمائے، لیکن نارمل موت اس کی تمنا نہیں کرنی، آزمائشوں کی تمنا نہیں کرنی، مصیبتوں کی تمنا نہیں کرنی، بیماریوں کی تمنا نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رہے، یہ بہت سخت قسم کی بات ہے، یہ تمنائیں انسان کو بعض دفعہ لے ڈوبتی ہیں، انسان حوصلہ اپنا ہار سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ کرنا۔ آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، within bracket ان کے شہید ہو جانے کی خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دیے، بریکٹ کلوز، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، within bracket اور موت و حیات کے یہ مراحل ان پر بھی آئے، بریکٹ کلوز، پھر کیا وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور اللہ ان قریب ان کو صلہ دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے۔ یہاں سے اگلی آیات کے ذریعے پھر یہ غلط فہمی دور کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں ہے، کوئی سپر نیچرل قسم کی مخلوق نہیں ہے کہ جو موت اور
بیماری اور تکلیف جیسی چیزوں سے مبرہ ہوں. نہیں، وہ پہلے جو رسول گزرے انہی کی طرح کے ایک رسول ہیں. جیسے پہلے رسول وفات پا گئے، شہید ہو گئے، ایسے ہی شہید تو نہیں ہوئے، پہلے رسول ہی وفات پائی انہوں نے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے. کیا چیز باقی رہنی ہے؟ رسول تو چلے گئے، باقی کیا رہا؟ اللہ کا دین. اللہ کے دین نے باقی رہنا ہے. لہذا انسان کی وابستگی، اس کی اصل جو اٹیچمنٹ ہے وہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے دین کے ساتھ. رسول کے ساتھ بھی ہوگی محبت بھی، عقیدت بھی، اطاعت بھی، لیکن یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو وفات کا جو ذکر آیا ہے کہ آپ تو فوت ہی نہیں ہوئے. اب روایات میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ اتنی پریشان کن خبر تھی کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے. انہوں نے کہا کہ اگر حضور ہی نہ رہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے. اگرچہ ذی ہوش لوگوں نے یہ کہہ کر حالات کو سنبھالا کہ جب حضور شہید ہو گئے تو ہمارے زندہ رہنے سے کیا حاصل، ہمیں بھی اس مقصد حق کے لیے شہید ہونا چاہیے جس کے لیے حضور شہید ہوئے. لہٰذا انہوں نے خوب اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور کچھ لوگوں نے حوصلہ ہار دیا حضور کی شہادت کی خبر سن کے. یہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی نمایاں کمزوری تھی کہ جس کی بر وقت اصلاح کی قرآن نے، تاکہ آئندہ کے لیے ایسا کوئی فتنہ نہ اٹھ سکے. وما محمد الا رسول، محمد کون ہے؟ اللہ کے ایک رسول ہیں. کیسے رسول ہیں؟ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے جن پر موت و حیات کے مراحل گزرے بھی، جن بریکٹ کے بعد. افائن ماتا، پھر کیا یہ وفات پا جائیں جب، او قتل انقلبتم، یا شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. یعنی کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو کیا تم بھی مسلمان نہیں رہو گے؟ تم اس لیے مسلمان ہو کہ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے. اصلاح کی جا رہی ہے نا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو پھر گیا نا، وَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا. کس کا نقصان کرے گا؟ اپنا نقصان. وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ عنقریب ان کو صلہ دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے. اب یہاں پہ کیا کہا گیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح باقی رسولوں پر موت آئی، باقی رسولوں پر بیماریاں، حادثے، مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں، غم، تکلیفیں، محرومیاں آئیں، ایسے ہی اس نبی پر بھی آئیں گی، آتی ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. تم نے دین سے، اللہ سے، قرآن سے اپنی وابستگی کو مضبوط بنانا ہے. تم نے اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. یہ نہیں کہ وہ گئے دنیا سے تو تم بھی چھوڑ چھاڑ کے واپس کفر کی طرف بھاگ کھڑے ہو. ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو جانا. جو دوڑے گا، جو بھاگے گا، جو پلٹے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنا نقصان خود کرے گا. اور جو آئے گا اللہ کے راستے پر جمع رہے گا. وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ایسے شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ لازماً بدلہ عطا فرمائیں گے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ 145 وما کان لنفس ان تموت، تم نے حوصلہ ہار دیا اور اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے. بریکٹ کلوز، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جان نہیں مر سکتی. یہ وقت اللہ کی طرف سے مقدر کیا جاتا ہے. جو لوگ صرف دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں انہیں ہم اسی دنیا میں ان کا حصہ دیں گے، اور جو لوگ آخرت کا فائدہ چاہتے ہیں ہم انہیں آخرت میں بھی ان کا حصہ دیں گے. ہم شکر گزاروں کو لازماً عطا فرمائیں. یا پھر وہی کمزور اور جو منافق لوگ تھے نا، ان کو مخاطب کیا گیا، جن کی وجہ سے وہ اللہ اور رسول کے بارے میں بدگمانیوں میں مبتلا ہو چکے تھے. یہاں خاص طور پر دو باتوں کو نمایاں کیا گیا. نمبر ایک کہ وہ اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہر شخص کی موت کا ایک دن مقرر ہے. جب وہ آ گیا تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا.
خالد بن ولید کی بات اگر آپ کو یاد ہو، 100 سے زیادہ جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، شہادت کے انتہائی متمنی تھی، لیکن موت آئی ہے تو بستر پر ہے، اس طرح سے شہادت نہیں ہوئی۔ ویسے تو اللہ کا بندہ جب اس طرح کے لوگ جاتے ہیں تو ہوتے وہ اللہ کی نظر میں گواہ ہی ہیں، شہید ہی ہیں، لیکن اصل جو شہادت ہے، مین اپنی جان قربان کر دینا، وہ نہیں۔ دوسری بات، ان کی کوششوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے دنیاوی مفادات سے آگے وہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ دنیا کی محرومیوں کا ازالہ آخرت میں ہو جائے گا، اور جو لوگ یہاں کھو رہے ہیں وہ فی الواقع اپنے اثار کا بھرپور صلہ وہاں پا لیں گے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جان نہیں مر سکتی، یہ وقت اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ رسول جائے گا، کوئی بھی انسان جائے گا، اللہ کے حکم سے جائے گا، اپنے ٹائم پہ جائے گا۔ میدان جنگ میں اگر تم یہ سوچ کے آئے تو ضروری نہیں کہ تمہاری وہاں پہ موت ہی ہو، شہادت ہی ہو۔ جب تم نے جانا ہے تب جانا ہے۔ مما یورد ثواب الدنیا نوتی ہی منہا، جو دنیا کا بدلہ چاہتے ہیں نا، دنیا کے غرض سے کوئی بھی فائدہ لینا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں۔ مما یورد ثواب الآخرہ، جو آخرت کا فائدہ چاہتے ہیں، نوتی ہی منہا، ہم اسے ان کا حصہ وہاں عطا کریں گے۔ وَسَنَجْزِيَ الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو لازماً عطا کریں گے۔ شکر گزار کون ہے؟ اللہ کی عظیم نعمت کے دل سے قدر کرنے والے، قرآن کی قدر کرنے والے۔ جو قدردان ہیں ہم ان کا اجر دیں گے، اور جو روشنیوں میں آنا نہیں چاہتے، تاریکیوں میں بھٹکنا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم انہیں بھٹکاؤں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔